آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا جھنڈا قیامت کے دن، اللہ کی حمد کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں، آدم علیہ السلام اور باقی سارے انبیاء علیہ السلام امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں انبیاء کا امام، میں ان کا نمائندہ اور میں ان کی سفارش کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے، اور تمام انبیاء آپ اس میں فخر کریں گے کہ ہمارے حوض پہ زیادہ لوگ آئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے حوض پہ لوگ ہوں گے۔ میرے نبی کی سنت کو بیویوں کے پیچھے لگ کر شیو کر دینے والوں، میرے نبی کی سنت کو معاشرے کی وجہ سے شیو کر دینے والوں، تم حوض رسول پر جاؤ گے پانی کی تلاش میں، پانی پینے کی امید میں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا میرے حوض کا پانی رنگ دودھ سیسا، مٹھاس شہد سے اچھی۔ اور اگر وہاں پر نبی کریم نے صرف ایک سوال کر لیا، تجھے میرے چہرے سے نفرت کیوں تھی؟ تجھے میرا چہرہ پیارا کیوں نہیں لگتا تھا؟ تو داڑھی شیو کر کے ہندوؤں جیسا، مجوسیوں جیسا، عیسائیوں جیسا، مجوسیوں جیسا، یہودیوں جیسا، ہندوؤں جیسا چہرہ کیوں بناتا تھا؟ کیا نبی کے چہرے میں کوئی کمی تھی؟ اللہ کے لیے سوچئے، کیا نبی سے پیارا کوئی اور ہے؟ کوئی آئے گا؟ کوئی آ سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے حسین کون؟ جی کہنے والے نے کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا مصر کی جن عورتوں نے دیکھا تھا انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی۔ سیدہ نے جواب میں کہا تھا مصر کی جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی، جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچئے نبی سب سے بڑھ کر حسین، نبی داڑھی رکھ کر حسین تھے یا شیو کر کے حسین تھے؟ جی آپ کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی یا نہیں تھی؟ اور حسن نبی، اس حسن کے امام، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہ پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ نبی کے چہرے سے ہمیں پیار کیوں نہیں؟ جوان تو اس چکر میں شیو کرتے ہیں جی وہ اصل گل یہ ہے کہ تہاڈا ویاہ ہو گیا ہونا، میں ہجے کروانا ہے۔ کچھ بوڑھے بیچارے جن کی قبریں بھی، ٹانگیں بھی قبر میں پہنچی ہوئی، وہ سیدھے طریقے سے سیفٹی بھی نہیں، وہ انہیں گال پکڑ کے چھیلنی پڑتی ادھر سے، لٹکی بھی بیچاروں کی، وہ پھر بھی شیو کرنے سے بات نہیں آتے۔ ابے تو کس چکر میں کر رہا بھائی؟ اس کو تو شیطان نے یہ دھوکہ دیا کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، حالانکہ ماشاءاللہ داڑھی رکھی بھی ہو تو ایک نہیں ہوتی، یہاں تک کام چلتا۔ داڑھی مون کی میں نے آج تک 2 نہیں دیکھی، 3 نہیں دیکھی۔ چلو یہ تو اس کو شیطان نے ایک دھوکہ دے دیا کہ میں جوانی میں ہوں، شادی کرنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی لڑکی تیار نہ ہو۔ ارے جس لڑکی کو محمد کی سنت سے محبت نہیں ہے وہ تیرا گھر برباد کرے گی، وہ تیری نسل کو برباد کرے گی۔ لیکن جو 60 سال 70 سال کے پیٹے میں ہے، گال پکڑ کے کھینچ کے لمبی کر کے شیو کرنی پڑتی، وہ کس چکر میں ہے؟ حوض کوثر پہ اگر نبی نے پوچھ لیا میرا چہرہ تجھے کیوں پسند نہ تھا، اللہ کے لیے اس کا سوال آج بستر پہ لیٹتے ہوئے جواب سوچ لینا میں کیا دوں گا۔ نبی نے فرمایا میں امید کرتا ہوں میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام۔ دروازہ بجے گا، فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا جبرائیل ہوں۔ پوچھا جائے گا ساتھ کون ہے؟ جواب ملے گا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا فرشتہ جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی لگی ہے، کائنات ساری آ جائے جنت نہ کھولنا، اور جب محمد آ جائے دیر نہ لگانا۔ ہم نے محمد کریم کو امام کیوں بنایا، آقا کیوں بنایا، قائد اعظم کیوں بنایا؟
امام اعظم کیوں بنایا؟ کیونکہ جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے جانے والے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں پاکستان والے کہ وہ جنت دور ہے، ہم نے بہت انتظار کیا لیکن وہ جنت ابھی پتہ نہیں کتنی بعد ملے گی، ہم سے برداشت نہیں ہوئی، ہم نے پاک پٹن میں اپنی جنتی موری کھول لی۔ پاک پٹن کے اندر بھی جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ ایک ہے، اس جنت کے دروازے کو کون کھلوائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کون کھلواتا؟ تھانے دار صاحب۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہشتی دروازے میں سے گزرنے والوں کو دیکھا، جب جنت میں سے لوگ گزریں گے کیا کنڈیشن ہوگی؟ فرشتہ کہیں گے سلام علیکم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اللہ سے ڈرنے والوں چلو جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ یہ اللہ کی جنت ہے جہاں رحمتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ اور پاک پٹن کا بہشتی دروازہ جب میں نے دیکھا، پولیس والوں کی لائن لگی ہوئی ادھر اور پیچھے لوگوں کی لائن لگی ہوئی، اور پولیس والوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈانگ سوٹے، جو بندہ تھوڑی سی لائن توڑے اتھے ہی کانٹتے مار دے، ہو سدھا وڑ لینچ۔ سیل کے اندر تمام ڈیوٹی ملازمین کو لائن کو بند نہ ہونے دیں۔ مبارک ہو تم کو یہ جنت جس میں داخل ہونے کے لیے پولیس والوں کے ڈنڈے